الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ کیسے ایک عورت نے سانپ کو پیدا کیا اور کیسے وہ سانپ کی ماں بن گئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، یقیناً آج کی ویڈیو سے آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کو۔ لیکن پیارے دوستو، ویڈیو کی شروعات سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کرتے رہیں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک نیک لڑکی رہا کرتی تھی، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک بار وہ لڑکی کہیں پر جا رہی تھی اور ایک ہندو شخص نے اس کو جاتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ اس کے حسن کا عاشق ہو گیا۔ وہ کسی بھی طرح سے اس لڑکی سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کو پانا چاہتا تھا، یعنی کہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ایسا نہ ہو سکا اور اس مسلمان لڑکی کی شادی ایک مسلمان شخص کے ساتھ ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ادھر وہ غیر مسلم شخص اس لڑکی کے پیار میں پاگل ہو رہا تھا، اس کو دل و جان سے چاہنے لگا تھا، لیکن وہ شادی کر کے کسی اور کے پاس چلی گئی اور وہ کہنے لگا کہ وہ لڑکی بے شک کسی اور کے پاس شادی کر کے چلی گئی ہو، مگر میں اس کو کبھی سکون کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا، اس کا سکھ اور چین چھین لوں گا۔ اس کے بعد وہ شخص ایک کالا جادو کرنے والے بابا کے پاس چلا گیا اور اس نے اس لڑکی اور اس کے شوہر کے اوپر کالا جادو کر دیا۔ اس لڑکی کا شوہر بہت اچھا اور نیک انسان تھا اور وہ اس کالے جادو کے اثر میں آ گیا، اس لیے وہ اداس سا رہنے لگا تھا اور اس وجہ سے اس کو شروع کے 5 سالوں تک کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس کے بعد میں وہ کسی کے کہنے پر اپنا روحانی علاج کرانے چلا گیا۔ بہت علاج کروانے کے بعد میں آخرکار اس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا تو ہوئی۔ اس بیٹی کو وہ بہت چاہتے تھے، مگر اس بیٹی کا باپ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ عورت بہت خوش تھی کہ چلو گھر میں رحمت تو آئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا باپ بھی اس سے بیٹی کو چاہنے لگ گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ بیٹی ان کی تقریباً 8 مہینے کی ہو گئی۔ پھر ایک دن ایک فقیر بابا نے ان کے دروازے پر آواز لگائی۔ اس عورت نوکرانی سے کہا کہ فقیر کو کچھ صدقہ خیرات دے کر بھیج دو، لیکن وہ فقیر ضد کرنے لگا کہ اسے گھر کی مالکن سے ملنا ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حالانکہ وہ عورت کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، مگر پتہ نہیں اس دن ایسا کیا ہوا کہ وہ عورت کھینچی کھینچی اس فقیر کے سامنے آ گئی اور وہ فقیر کہنے لگا، بیٹی بہت بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دو۔ اس عورت نے اس کو کھانا کھلایا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ بیٹی پانی پلاؤ۔ اس عورت نے اپنی نوکرانی سے کہہ کر پانی بھی منگوا دیا۔ فقیر نے جیسے ہی پانی میں دیکھا تو اس عورت سے کہنے لگا کہ اس پانی میں تو سانپ ہے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک ضرور کرتے رہیں۔ یہ سن کر وہ عورت بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی کہ پانی میں سانپ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور فقیر پھر سے کہنے لگا کہ بیٹی، آپ پر کسی نے کالا جادو کیا، آپ کی کوئی بھی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ اس پر وہ عورت ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تم جھوٹ بول رہے ہو، میری تو ایک بیٹی ہے جو اندر سو رہی ہے۔ اس فقیر نے کہا کہ وہ سو نہیں رہی، اس کو اندر جا کر دیکھیں۔ یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی۔ وہ جلدی سے اپنے گھر کے اندر گئی اور اپنی بیٹی کو اندر جا کر سنبھالا تو اس نے دیکھا کہ وہ بیٹی سوئی نہیں، وہ سچ میں مری پڑی ہے۔ اس کے بعد میں وہ واپس دوڑتی ہوئی گھر کے باہر آئی، لیکن تب تک وہ فقیر وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے بعد میں اس عورت نے تمام واقعہ اپنے شوہر کو بتایا۔ سب لوگ بہت حیران تھے کہ بچے کی اچانک اس طرح سے موت کیسے ہو گئی اور وہ فقیر کون تھا، لیکن پھر صبر تو کرنا ہی تھا اور اس عورت نے بھی صبر کیا اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گڑ گڑانے لگی، یا اللہ، مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ مجھ سے میری خوشیاں روٹ گئی ہیں۔ خیر دوستو، اس بچے کی موت 1 سال بعد پھر سے اس عورت کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جو پہلی والی بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ عورت اپنی بیٹی کو کسی کے سامنے بھی نہیں لاتی تاکہ اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنی ایک بیٹی کو کھو چکی تھی، اس لیے وہ اپنی اس دوسری بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن پھر جب اس کی بیٹی 2 سال کی ہوئی تو ایک بابا فقیر اس عورت کے دروازے پر آیا اور آواز لگانے لگا۔ جیسے ہی اس عورت کی نوکرانی اس فقیر کو صدقہ خیرات دینے گئی تو وہ اس کو پہچان گئی۔ اس نے بھاگتے ہوئے اپنی مالکن کو جا کر بتایا۔ اس عورت کو شک ہو گیا کہ کہیں یہ فقیر اس کی دوسری بیٹی کو لینے تو نہیں آیا، اس لیے بھاگتے ہوئے وہ پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئی اور اس نے دیکھا کہ اس کی وہ بیٹی آرام سے سو رہی ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا
کیا اور پھر اپنی نوکرانی سے کہا کہ اس کو صدقہ اور خیرات دے کر رخصت کر دو۔ وہ فقیر جاتے ہوئے کہنے لگا کہ اس گھر کی مالکن پر بہت ہی برا جادو کیا گیا ہے، اس گھر کی کوئی بھی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ اس نے کہا کہ اپنا علاج کروائے اور اس طرح سے کہہ کر وہ فقیر وہاں سے واپس چلا گیا۔ اس فقیر کی یہ باتیں سن کر وہ عورت رونے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کی نوکرانی اپنے مالک کے پاس یعنی کہ اس عورت کے شوہر کے پاس گئی اور اس کو بلا کر لائی۔ اس کا شوہر ایک گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے گھر پہنچا۔ جیسے ہی وہ گھوڑا اس کے گھر میں داخل ہوا تو وہ بہت ہی عجیب حرکتیں کرنے لگا۔ وہیں اس گھر کے آنگن میں اپنے پیروں سے گڑھا کھودنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے کہ یہ گھوڑا اس گھر میں کس کی قبر کھود رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس گھوڑے نے اپنا ایک بڑا سا گڑھا کھود دیا اور پھر اس کے بعد اس عورت کی بیٹی اپنے گھر سے چلتی ہوئی اس گڑھے کے پاس آ گئی۔ سب اس کو روکتے تو اس سے پہلے ہی وہ گڑھے میں گر گئی اور اس کی وہیں پر جان نکل گئی۔ اس حادثے کے بعد جب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ وہ فقیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کے بعد میں پھر وہ ایک بہت بڑے عالم کے پاس گئی اور اپنا علاج کروانا شروع کر دیا، اور اسی علاج کے درمیان اس کے گھر میں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی، اور وہ عورت اس کا شوہر دونوں ہی خوف زدہ رہتے تھے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا نہ ہو جائے، لیکن آخر میں وہی ہوا جس کا ان کو ڈر تھا۔ ایک دن وہ دونوں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر اس عالم کے پاس جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک کہیں سے اڑتی ہوئی چیل آئی اور وہ اس معصوم سی بچی کو اٹھا کر لے گئی، اور دونوں میاں بیوی اس کو دیکھتے رہ گئے۔ اس چیل نے آسمان میں لے جا کر اس بچی کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ وہ سیدھی زمین پر آ کر گر گئی اور اس کا پورا جسم پوری طرح سے بکھر گیا تھا۔ یہ حادثہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی تڑپ کر رہ گئے، لیکن وہ کرتے بھی کیا؟ بس وہ یہی سوچتے کہ آخر یہ سب ہو کیوں رہا ہے، آخر ہماری بیٹیوں کو مارنے والا کون شخص ہے۔ پیارے دوستو، اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ فقیر پھر سے ان کے گھر میں آیا اور آوازیں لگانے لگا۔ نوکرانی دوڑتی ہوئی اپنی مالکن کے پاس گئی اور اس کو اس فقیر کے بارے میں بتایا۔ وہ عورت فقیر کے سامنے آئی اور روتی ہوئی بولی کہ اب تم کس کو لینے آئے ہو؟ جب بھی تم آتے ہو ہماری اولاد لے جاتے ہو، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اب تو میری گود بھی خالی ہے۔ وہ فقیر کہنے لگا، اے عورت، اگر تم مجھ پر یقین رکھتی ہو تو مجھے اپنے گھر کے اندر لے چلو، میں خاص تمہارے کام کے لیے آیا ہوں۔ اس عورت نے اس فقیر پر یقین کر لیا اور اس کو اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ فقیر نے اس کے پورے گھر کا چکر لگایا، پھر ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ پھر وہ فقیر کافی دیر پانی پر کچھ پڑھتا رہا اور اس عورت سے کہا کہ دیکھو تمہیں اس پانی کے اندر کیا دکھ رہا ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے اس پانی کے اندر دیکھا تو ایک زوردار چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اس پانی میں ایک کالا ناگ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس فقیر نے کہا، بیٹی دیکھ لیا نا تم نے، تم پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ اس کالے جادو سے تمہارے پیٹ کے اندر ایک سانپ کو بٹھا دیا گیا اور جو آپ کے ہر بچے کو مار دیتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میرے بچے تو سارے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس فقیر نے کہا کہ تمہیں خوشیاں تو ضرور ملتی ہیں، لیکن پھر وہ واپس چھین لی جاتی ہیں۔ آپ کے بچوں کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی سانپ ہے جو تمہارے پیٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ عورت کہنے لگی، مگر بابا میرا تو کوئی دشمن نہیں، وہ کون ہے جس نے میرے اوپر کالا جادو کیا؟ تو وہ فقیر کہنے لگا کہ بیٹی، ایک غیر مسلم تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، مگر تم نے اس سے شادی نہیں کی، اور جب کسی دوسرے کے ساتھ تمہاری شادی ہو گئی تو تمہارا سکھ چین چھیننے کے لیے تمہارے اوپر اس نے کالا جادو کر دیا۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے اوپر سے یہ کالا جادو ختم ہو جائے، تمہیں اولاد کا سکھ مل جائے، تو تمہیں ایک مشکل گھڑی کے ساتھ گزرنا ہوگا۔ وہ عورت اللہ کی نیک بندی تھی، اس نے ہمت کر کے کہا کہ میں اس کے لیے ہر مشکل گھڑی سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بس مجھے حکم دے دیں، بس اس بندے کے علم کو یہاں سے ہٹانا ہے۔ وہ فقیر کہنے لگا کہ تمہیں اپنی اولاد کو زندہ رکھنے کے لیے اس سانپ کو پہلے پیدا کرنا ہوگا، یعنی اس سانپ کو پہلے اپنے پیٹ سے باہر نکلنا ہوگا، اور تبھی تمہارے آنے والے بچے کی زندگی
محفوظ ہو سکتی ہے۔ وہ عورت اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اس مشکل کام کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ اس کے بعد میں فقیر نے اس کو کچھ عمل بھی بتائے جس کو اسے رات میں تنہائی میں کرنے تھے۔ فقیر نے اس عورت کو یہ بھی بتایا کہ وہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ضرور ہے مگر وہ اندر بڑھ نہیں رہا۔ اگر تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی، یعنی اگر تم اس سے کہو گی کہ یہ میرا بچہ ہے، مجھے اس کو پیدا کرنا ہے، تو پھر وہ تمہاری ہر بات سننے لگے گا اور پھر تم اسے کسی بھی طرح سے اپنے پیٹ سے باہر نکال سکو گی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ عورت اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے پیٹ کے اندر جو بھی ہے وہ میرا ہی بچہ ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ اس سانپ نے اس کی یہ بات سن لی، پھر وہ سانپ اس کے پیٹ کے اندر سے بڑھنا شروع ہو گیا اور پھر اس عورت نے بوڑھی دائی سے بات بھی کر لی تھی کہ جب بھی میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا تو میرے سے بچہ باہر نہیں آئے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک سانپ باہر نکلے گا، لیکن تم ڈرنا نہیں۔ وہ بوڑھی عورت بھی ہمت والی تھی، وہ اس کے لیے تیار ہو گئی اور پھر ایک دن وہ وقت بھی آن پہنچا کہ جب اس عورت نے ایک سانپ کو جنم دے دیا، لیکن وظیفوں کی برکت سے وہ سانپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں باہر آیا اور اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ میں خوبصورت بیٹے کو بھی اس عورت نے جنم دیا۔ وہ عورت اپنے سامنے ایک سانپ کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور سوچنے لگی کہ وہ کس طرح سے اپنے پیٹ میں اس سانپ کو پالے رکھی تھی، اور پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد میں اللہ نے پھر سے اس عورت کو ایک ایک کر کے 2 اور بیٹے عطا کیے جو بالکل ٹھیک اور صحیح سلامت پیدا ہوئے۔ کالے جادو کا اثر اب پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد وہی فقیر بابا اس کے دوبارہ گھر آیا۔ وہ عورت کہنے لگی، بابا اب تم کوئی بری خبر سنانے تو نہیں آئے ہو؟ اب تو میرے بیٹے بھی بڑے ہو گئے جو بالکل صحت مند ہیں اور ہر روز ان کی لمبی عمر کے لیے میں دعائیں کرتی ہوں۔ تو یہ سن کر فقیر بابا نے کہا کہ بیٹی، اس پر میں تمہیں کوئی بری خبر نہیں بلکہ اچھی خبر سنانے آیا ہوں۔ تم پر جس ہندو شخص نے کالا جادو کروایا تھا وہ پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کروانے کے لیے جنگل میں چندن کی لکڑی کاٹ رہا تھا، تو وہاں پر اس کو کسی بڑے سانپ نے اچانک سے ڈس لیا اور وہ وہیں پر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یہ سن کر وہ عورت بہت خوش ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔